بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین، اما بعد. یہاں پر ہم لوگ عمدۃ الاحکام للامام المقدسی اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں، اور اس کتاب میں ہم لوگ باب الرہن اس کو مکمل کر چکے ہیں، بلکہ اسی کے ضمن میں کچھ احادیث امام مقدسی ذکر کیے ہیں. بعض شارحین نے اس کے لیے ہر حدیث کے موضوع کے اعتبار سے الگ باب بھی باندھا ہے. یہاں پر جو حدیث اب ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں اور اس کے موضوع کے اعتبار سے شارح عمدۃ الاحکام شیخ البسام نے اس کو باب الغصب بھی کہہ کر ایک عنوان باندھا ہے. حدیث میں اس میں جو نمبر ہے 280 ہے، اور بعض پی ڈی ایف کے نسخوں میں اس کا نمبر 362 ہے. اور یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے. تو شروع کریں گے شیخ. جی انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم من الأرض قيد شبر دوقه من 7 أرضين يوم القيامة. جی. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل الخيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. وعن رافع بن خديج قال: كنا أكثر الأنصار حقلا وكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، وربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك. فأما الذهب والورق فلم ينهنا. ولمسلم عن حنزلة بن قيس قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما على الماذيانات جی. وأقبال الجداول جی. وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضموم فلا بأس به. ٹھیک، کافی. کافی. هذا وبالله التوفيق. رسول الله صلى الله عليه وسلم. چلیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. آج ہم لوگ عمدۃ الاحکام میں امام مقدسی کی ترتیب کے اعتبار سے انہوں نے کتاب الرہن، باب الرہن کہہ کر اس کے ساتھ بہت سارے احادیث ذکر کی ہیں، گرچہ کہ ان کا بظاہر رہن سے کوئی تعلق نہیں ہے. بس اتنا ہے کہ یہ لوگوں کے معاملات، آپسی معاملات میں سے ایک معاملہ ہے. اس ضمن میں انہوں نے بہت سارے احادیث ذکر کیے ہیں. شارحین نے اس کے لیے جو عنوان بھی باندھا ہے باب الغصب کے عنوان سے باندھا ہے. حدیث نمبر 280 حضرت عائشہ کی حدیث ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من ظلم قید شبرن، اس کو قاف کے کسرے کے ساتھ پڑھا گیا ہے. قید شبر من الارض طوقه من 7 ارضین. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو بیان کیا کہ جو آدمی ایک بالش زمین کے برابر بھی کسی پر ظلم کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے برابر 7 زمینوں کو نیچے تک، جتنا حصہ اس نے غصب کیا ہے اس کے نچلے 7 زمینوں تک اللہ تعالیٰ اس حصے کو اس کے
गले में तोख बनाकर डालेगा पट्टे की तरह। ये इतनी बड़ी वईद बयान की गई है। अब इसको गस्ब के बाब में ज़िक्र किया गया, शारहीन ने जो गस्ब का उन्वान दिया है इसके लिए, वो गस्ब कहते हैं असल में किसी के भी माल पर गैर शरई तरीक़े से मालिक बन जाना या उसको अपने कब्ज़े में ले लेना। अल-इस्तिला व अला माल गैरिही बिगैर हक़, ना हक़ किसी के माल को कब्ज़ा कर लेना, उसका मालिक बन जाना, ये गस्ब कहलाता है। इस हदीस में इसी गस्ब की वईद बयान की गई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके गले में इतना बड़ा तोख बनाकर डाला जाएगा। असल में ये इतनी बड़ी वईद इसलिए सुनाई गई क्योंकि एक इंसान जब ज़मीन कब्ज़ा कर लेता है तो एक लंबी मुद्दत गोया कि उसके ऊपर वो काबिज़ होके बैठ जाता है। इतना ही नहीं, वो उसके बाद उनकी औलाद, उनके बाद उनके औलाद की औलाद, तो इस तरह ये एक लंबा सिलसिला इसमें होता है। बाकी इसके अलावा दो दीगर चीज़ें, छोटी मोटी कोई चीज़ छीन लिया, हाँ, कुछ पैसे छीन लिए, ये भी ख़यानत है, ये भी धोखा है, ये भी चोरी है। इस ताल्लुक़ से इतनी बड़ी वईद नहीं आई, लेकिन ये ज़मीन के ताल्लुक़ से इतनी बड़ी वईद इसलिए आई कि ये एक लंबी मुद्दत तक इस पर अपनी मिल्कियत इंसान जमाता है। यहाँ पर इस हदीस से जो बातें हमें मालूम होती हैं वो ये कि गस्ब करना हराम है। गस्ब करना हराम है। किसी की भी चीज़ आप गस्ब नहीं कर सकते, चाहे वो मुसलमान हो या काफिर हो या कोई और हो, उसकी चीज़ों पर आप गस्ब नहीं कर सकते, नाजायज़ कब्ज़ा नहीं कर सकते। उसके बाद इस हदीस से ये भी मालूम होता है कि जो आदमी ज़मीन के ऊपरी हिस्से का मालिक होता है उसका निचला हिस्सा भी उसी की मिल्कियत है। जो सतह ज़मीन किसी की मिल्कियत है तो उसका जो नीचे गहराई गड्ढे में जितनी अंदर तक भी जाएगा वो उसी की मिल्कियत है, हत्ता कि उसके घर के ऊपरी हिस्से में भी उसी की मिल्कियत है। फ़ुक़हा का एक कौल है, हदीस नहीं, कौल मैं कह रहा हूँ, कुल्लु समाइन ताबिउन लिअर्दिहा, ये जो भी आसमान होता है वो उस ज़मीन के ताबे होता है। तो अब एक यानी कि फ़िक़ही मसाइल के एतबार से बहुत सारे लोग जो मसाइल पेश आते हैं अरफ़ा में, जैसे मिसाल के तौर पर बहुत सारे लोग हैं जिनकी ड्यूटी जो है फ़ज़ा में डाली जाती है। फ़ज़ा में डाली जाती है कि वो हेलीकॉप्टर के ज़रिए से हुज्जाज का मुआयना करते हैं, उनकी जांच, उनको देखना रहता है, उनकी निगरानी करनी रहती है। कुछ लोग मीडिया के भी रहते हैं, हो सकता है जिनको इजाज़त दी गई हो, ऊपर से वो मुआयना करते हैं। तो अगर वो अरफात के मैदान में अपनी ड्यूटी भी करें, मीडिया कवरेज करें, या मिलिट्री है वो लोग अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं सिक्योरिटी के तौर पर, ये लोग ज़मीन पर ना उतरें अरफे की, तो क्या ऊपर मंडराते रहें, तो क्या उनका हज होगा या नहीं होगा? जी मशाइख, हो जाएगा शेख इंशाअल्लाह। जी, क्यों? अभी जिस तरह का आप कौल बोले हैं फुक़हा का, उसी के तहत जो है ना, तो हज हो जाएगा, हज हो जाएगा, क्योंकि कुल्लु समाइन ताबिउन लिअर्दिहा, अरफा की जितनी ज़मीन है अब उससे थोड़ा ऊपर हट के आप जो है ना खड़े होते हैं, रुकते हैं, या वहाँ आपकी ड्यूटी लगी है, तो फिर भी आप गोया के अरफे के मैदान में दाखिल हो चुके हैं। तो ये कुछ इस्तिंबातात हैं जिससे मसाइल मुस्तंबत किए जाते हैं। उसी बुनियाद पर अब ये सब जो है ना, जितने भी मिना में जो रमी जिमार के लिए जो कुबरी बनाए जा रहे हैं, ब्रिज बनाए जा रहे हैं, पुल बनाए जा रहे हैं, वैसे तो जो जगह थी मारने की वो तो नीचे ही थी। अब उसी मसले, उसी इस्तिंबात की बुनियाद पर आप देख रहे हैं कि ब्रिज बनाया जा रहा है। वो जो नीचे जिस जगह पे सुतून है, ऊपर की ब्रिज में भी उसी जगह पे सुतून लाया गया। तो अब 3-4 फ्लोर है वो
جو رمی جمار کا جو جہاں پر جس جگہ کو خاص کیا گیا ہے وہ 3-4 فلور، کس بنیاد پر؟ وہ اسی بنیاد پر کل سماء تابع لارضها، یہ نیچے جو ہے اس کی بنیاد پر ہی اوپر، حتیٰ کہ مساع ہے، مطاف ہے، یہ سب کیا ہے؟ اب جو زمین ہے اب آپ اس سے اوپر اٹھ گئے، مساع میں بھی اوپر 3-4 فلور ہیں، مطاف میں بھی فلور بنائے گئے ہیں، تو یہ سارے استنباطات اسی بنیاد پر۔ تو یہاں اس سے جو استدلال کیا گیا ہے کہ وہ جو آدمی غصب کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، اس کو 7 زمین، کون سی 7 زمین؟ وہ نیچے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی زمین نیچے، وہ 7 زمین اس کے برابر اس کو اللہ تعالیٰ طوق پہنائے گا۔ تو اسی کی بنیاد پر یہ سارے استدلالات ہیں۔ تو کسی کی زمین کے اندر بہت گہری تہ میں بھی کوئی چیز نکلتی ہے، دفینہ نکلتا ہے، کوئی خزانہ نکلتا ہے، تو وہ اسی انسان کا حق ہے۔ تو اب کسی دوسرے انسان کے لیے اس بات کا حق نہیں ہے کہ وہ دور سے وہاں پر جو ہے کوئی نیچے ایک ہول کرے، نیچے راستہ بنا لے، اوپر کسی اور انسان کی زمین ہو، اس کا بھی حق نہیں ہے، کیونکہ وہ جتنی گہرائی میں جائے وہ اسی کا حق ہے۔ چلیں، اس کے بعد اس کو دیگر انداز میں بھی فقہا نے کہا الہواء تابع للقرار، الہواء تابع للقرار، نیچے زمین جو ہے اس کے اوپر جو فضا ہوتی ہے، ہوا ہوتی ہے، وہ اسی کے تابع ہوتی ہے، مطلب ایک ہی ہے اس کا۔ چلیے، یہاں اس سے تو یہ بات پتہ چل گئی کہ انسان کسی بھی صورت میں غصب نہیں کر سکتا، نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح جو زمینیں اگر سرکار نے یا گورنمنٹ نے یا حکومت نے بھی راستوں کے لیے چھوڑی ہیں اور لوگوں کے سہولیات کے لیے چھوڑی ہیں، تو اس میں اپنی زمین کی سرحد سے آگے بڑھ جانا یہ خود بھی جو ہے غصب ہے، یہ خود بھی استیلاء علی مال الغیر۔ اب ہر انسان، جیسے اب مثال کے طور پر ایک 10 فٹ کا راستہ چھوڑا گیا ہے، 20 فٹ کا راستہ ہے، 20 فٹ کی روڈ چھوڑی گئی ہے، ادھر والا اگر 5 فٹ آئے، ادھر والا بھی 5 فٹ آئے، تو بچے گا کیا؟ بیچ میں 10 فٹ ہی۔ اگر اسی طرح 10 فٹ ہی کی ہے، 4 فٹ دونوں آ گئے، تو بچے گا کیا؟ وہاں پر صرف 2 فٹ جگہ بچے گی۔ تو اس طرح یہ اصل میں یہ جو پوری گلی کے لوگ ہیں، ان تمام کے لیے، ان تمام کی سہولت کا یہ راستہ ہے، ان تمام کا اس میں حق ہے۔ اب ہر کوئی گھر بنانے والا یا اپنی کوئی عمارت تعمیر کرنے والا تھوڑا تھوڑا یہ سوچ کر بڑھ جائے گا کہ یہ تو سرکاری ملکیت ہے، تو یہ خود بھی ناحق غصب ہے، غیر شرعی استیلاء ہے۔ تو اس طرح کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد جو دوسری حدیث پڑھی گئی ہے، حدیث نمبر 281 میرے پاس ہے اس کا نمبر، اور بعض آپ کے PDF کے نسخوں میں اس کا نمبر 354 ہے۔ یہاں حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے لوگوں کے ساتھ جو معاملہ کیا وہ اس حدیث میں موضوع ہے۔ یہاں اس کے لیے بھی ایک شارح حدیث نے، شارح عمدۃ الاحکام نے، شیخ البسام نے ایک باب باندھا ہے، باب المساقات والمزارعہ، مساقات اور مزارعہ۔ یہ کس سے ہے؟ مساقات سقیٌ سے ہے، مساقات سقیٌ سے ہے، یہ پانی سیراب کرنے کو کہتے ہیں درختوں کو، اور اسی سے یہ مساقات باب مفاعلہ ہے۔ اور اسی طرح مزارعہ زراعہ سے ماخوذ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کے حوالے زمین کر دینا جو اس کے اندر کاشتکاری کرے، ایک مقررہ حصے پر، 50-50 بھی ہو سکتا ہے، 40-60 بھی ہو سکتا ہے، فیصد تناسب الگ الگ ہو سکتا ہے اپنے تفاہم کے اعتبار سے، تو اس کو مزارعہ کہتے ہیں۔ اور مساقات جو کہتے ہیں وہ خاص طور پر درخت ہی ہوں، صرف زمین میں صرف درخت ہوں، یا درختوں کے علاوہ نیچے کچھ الگ زرع ہے تو وہ مزارعہ میں آئے گا۔ جو مثال کے طور پہ ناریل کے درخت ہیں، وہ صرف ان کو پانی دینا، اس کی دیکھ ریکھ کرنا، اس کو مساقات
کہا جائے گا۔ اس کے برعکس جو دیگر اناج کی کھیتیاں ہوتی ہیں اس کو مزارعہ کہا جائے گا۔ تو مساقات اور مزارعہ میں یہ ایک چھوٹا سا فرق ہے اور اس کا اطلاق اس طرح ہوتا ہے۔ دونوں ہی معاملے جائز ہیں، اس طرح کیا جا سکتا ہے اور اس کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن اس میں ہونا یہ چاہیے کہ اس کو عام اردو میں بٹائی بھی بولتے ہیں۔ آپ اگر آپ کی زمین ہے، ایک دوسرا آدمی اس میں محنت کرتا ہے تو دونوں 50-50% کے مالک ہو جائیں، جو بھی اناج نکلے، یہ درست ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر والوں کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا۔ جب مسلمانوں نے خیبر فتح کیا، اب مسلمانوں کو اتنے زیادہ کام ہیں، جہاد میں جانا ہے، خود ان کے انصار کے اپنے پہلے سے باغیچے ہیں، ان کی بھی تجارتیں ہیں، یہ سارے کام ہیں۔ جب خیبر فتح ہوا تو کافی کچھ باغات وہاں کھجور کے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب سمجھا کہ بھئی یہ لوگ، ان لوگوں کو اب یہاں سے ہم لوگ ہٹا تو دیے ہیں، لیکن اب ہم اس کے مالک ہیں، اب ان کو ہی مزدوری پہ رکھ لے اور ان کو ہی ساتھ میں یہ کہا جائے کہ تم اس میں محنت کرو اور اس کی محنت کا تم کو ہم صلہ دیں گے۔ کس صورت میں؟ آدھا اناج ہم اس میں آپ کو دے دیں گے۔ تو اگر آدمی ایسا کرنا چاہے تو بھی کر سکتا ہے، یا ایسا کرنا چاہے کہ آدمی اس کی مقرر کر دے مزدوری کہ بھائی آپ کچھ مالک نہیں بنیں گے، اس میں سے آپ کی مزدوری طے ہے، ماہانہ اتنی مزدوری ہے، سالانہ اتنی مزدوری ہے، ایک فصل آنے پر آپ کی اتنی مزدوری، پیسوں میں، چاندی میں، سونے میں آپ اس کی مزدوری طے کرتے ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ بہرکیف معلوم ہونا چاہیے، حصہ اس کا مقرر جو ہوتا ہے وہ معلوم ہونا چاہیے۔ آگے چل کر مزید وہ حدیث آ رہی ہے کہ ممنوعیت جو تھی وہ کس اعتبار سے تھی۔ اس کی بنیاد پر امام ابو حنیفہ وغیرہ نے یہ کہا کہ اس طرح کی بٹائی درست نہیں۔ ممنوع کیا تھا؟ وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ ایسا کر رہے تھے کہ آگے اس کا ذکر آ رہا ہے مزید تفصیل سے، کہ جہاں پر جیسے نہر بہہ رہی ہے، نہر سے ملا ہوا جو حصہ ہے کھیت کا، اس کو خود اپنے لیے رکھ لیتے تھے۔ جیسے مالک جو زمین کا تھا وہ اپنے لیے رکھ لیتا کہ بھائی یہ جو پٹی میں جیسے نہر سے ادھر 100 میٹر تک جو بھی اگے گا وہ میرا، وہ 100 میٹر کے بعد سے ادھر جو اگے گا وہ تمہارا۔ تو اس میں کیا ہے؟ اس میں کیا ہوگا سراسر بتائیں مشائخ؟ بالکل ظلم ہوگا شیخ۔ جی، کس طرح اس کو بتائیں، تھوڑا واضح کریں۔ کیونکہ جو آٹومیٹکلی اس کے پانی سے جو نکل رہی ہے کھیتی، وہ اس کے حق میں چلے جا رہی ہے، اور وہاں پہ محنت لگی کہ یہاں سے وہاں تک پانی جانے کے لیے۔ ہاں، تو یہ ہے، تو وہ سراسر جو ہے نا یہ ہوگا جو ہے نا، جی، تو بالکل ظلم ہوگا۔ کس طرح کہ ایک جو نہر کے بازو جو زمین ہوتی ہے، وہ یقیناً نہر کا جو پانی رہتا ہے وہ جس قدر آپ کی کھیتی نہر سے قریب ہے اس قدر زرخیز ہوگی، وہ زمین اس قدر وہ زیادہ اناج اگانے والی زمین ہوگی۔ اگر آپ جوں نہر سے دور جاتے جائیں گے اسی قدر اس میں اناج کم ہوگا، کیونکہ وہ اتنی زرخیز نہیں رہے گی۔ تو کچھ لوگ ایسا بھی کرتے تھے اس دور میں کہ جو زمین اچھی ہے وہ مالک زمین کا مالک کہتا تھا کہ ٹھیک ہے تم محنت کرو، یہ زمین میں جو اگے گا وہ میرا، جو دور میں اگے گا وہ تمہارا۔ تو یہ کیا کہتے ہیں، سراسر اس کے اندر ظلم تھا، جہالت تھی۔ جہالت اس معنی میں نامعلوم ہے، اس کے اندر کیا اگے گا وہ بھی نہیں پتہ، اس کے اندر کیا اگے گا یہ بھی نہیں پتہ۔ تو ایسی کیا کہتے ہیں، ایسی تقسیم یا ایسا اتفاق یہ غلط ہے۔ تو اس حدیث، وہ آئندہ حدیث آ رہی ہے، اس حدیث کی بنیاد پر حضرت رافع ابن خدیج کی وہ حدیث ہے، اس حدیث کی بنیاد پر احناف نے کہا کہ یہ اس طرح کے مشارکہ یا مزارعہ ہی درست نہیں ہے، کیونکہ وہ مجہول ہے، اور مجہول اس معنی میں بھی ہے کہ کیا اگے گا اس زمین میں وہ نامعلوم ہے، اور اس محنت کرنے والے انسان کو جو مزدوری آپ طے کر رہے ہیں وہ نامعلوم ہے۔
تو یہ ایک طرح کا قیاس ہے کہ اب 10 تھیلے ہوگا اناج تو اس میں 5 میرے 5 تمہارے، ہو سکتا ہے 10 بھی ہو سکتا ہے 8 بھی ہو سکتا ہے 6 بھی ہو. تو امام حنیفہ کا کہنا یہ ہے کہ اس کے اندر مزدوری نامعلوم ہے، اس لیے اس طرح بٹائی پر دینا یہ درست نہیں ہے، جبکہ جمہور کا یہ موقف ہے کہ اس طرح کیا جا سکتا ہے، جائز ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں جن لوگوں کے ساتھ معاملہ کیا ان کے ساتھ ایسی ہی بات طے تھی کہ تم محنت کرو، جو اناج آئے گا اس میں تم اور ہم آدھا آدھا کر لیں گے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کہتے ہیں اس کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کرم تھا وہ اتنا بھی تھا کہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندازہ کرنے کے لیے بھیجتے تھے کہ فصل کتنی ہوگی، اس میں بتاتے تھے کہ دیکھو وہ لوگ محنت کر رہے ہیں، ایسا کرو کہ 1/3 چھوڑ بھی دو، اس کے بعد ہی حساب کرو، یعنی یوں سمجھو کہ وہ انہی کے حصے میں جائے. اب کم ہی ایک اندازہ لگاؤ، ایک اندازے کے مطابق اگر جو ہے 90 تھیلے ہوتے ہیں تو تم اندازہ اتنا ہی لگاؤ کہ 60 سے 70 ہوگی، تو 35 تمہارے باقی 35 ہمارے باقی تمہارے. تو کوشش یہ ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ان کو زیادہ جائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ آدھے کی بات طے تھی، پھر بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اوپر جو ہے ان کی محنت کے باوجود ان کو ہمارے برابر مل جائے، یا وہ اس کو یہ سمجھیں کہ ہمارے لیے کم آ گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح معاملے میں اور زیادہ ان کو فائدہ پہنچانے کی بھی کوشش کرتے تھے. چلیے، تو یہاں پر جو حدیث ہے جس کی بنیاد پر مساقہ اور مزارعہ درست ثابت ہوتا ہے وہ ہے یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ کیا خیبر والوں کے ساتھ علی شطر ما یخرج منها من ثمر او زرع، جو بھی پھل یا اناج وہاں سے نکلے گا اس کے شطر کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاملہ کر رکھا تھا. تو اس حدیث سے جو مسائل مستنبط ہوتے ہیں وہ یہ ہیں کہ مزارعہ مساقات جائز ہے ایک مقررہ حصے کی بنیاد پر. اور اسی طرح اس سے یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ اس کے لیے اگر کوئی بیج ڈالنا پڑتا ہے تو وہ رب الارض سے دیا جانا کوئی ضروری نہیں، دونوں ہی دیں گے. تو 1000 روپے کے اگر بیج ڈالتے ہیں تو 1000 روپے مالک دے گا، 1000 روپے جو آدمی محنت کر رہا ہے وہ دے گا. یا اگر اناج خود سے محفوظ رکھتے ہیں تو اگر ایک تھیلا اناج ڈالنا پڑتا ہے تو آدھا ہم ڈالیں، آدھا مالک الارض ڈالے گا، آدھا دوسرا ڈالے گا جو محنت کرنے والا. تو اس طرح یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ بیج مالک الارض ہی دے، ایسی کوئی شرط نہیں ہے. اگر اتنی بات طے ہو جائے کہ بھئی تمہارا کتنا حصہ ہے تو پھر کافی ہے، یعنی خاص کر جو محنت کرنے والا اگر اس کو بولتے ہیں کہ بھئی 40% تمہارا، تو دوسری بات تو واضح ہے کہ 60% مالک زمین کا ہے. اسی طرح یہ بھی مساقات اور مزارعہ دونوں ایک باغیچے میں بھی جائز ہے، کیونکہ کچھ درخت ایسے ہوں گے جس کے پھل آتے ہیں اور اس کے لیے الگ سے محنت کرنی پڑتی ہے، اس کو زیادہ پانی دینا پڑتا ہے. کچھ نیچے حصے میں ایک ہی باغیچے میں ایسی تھوڑی جگہ ہوتی ہے جس کے اندر اناج اگایا گیا ہے، اس کے لیے الگ محنت کرنی پڑتی ہے. تو یہ مساقات مزارعات دونوں ایک ساتھ بھی ہو سکتا ہے، جائز ہے. اسی طرح اس بات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے اس حدیث سے کہ آپ کسانی کرنے کے لیے یا کھیتی کرنے کے لیے کفار سے آپ مدد لے سکتے ہیں. مدد لینا اس معنی میں کہ ان کو بٹائی پہ آپ رکھ سکتے ہیں، یہ کوئی دین کے خلاف کام نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں یہودیوں کے ساتھ معاملہ کیا. تو اس طرح اگر کفار سے کیا کہتے ہیں کام لینے کی ضرورت پڑتی ہے تو کام لے سکتے ہیں، ان کے ساتھ معاملات کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے تو کر سکتے ہیں، خرید و فروخت کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے تو کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اسی طرح کنسٹرکشن ہے، تعمیراتی کام ہے، اور دیگر IT ہے، جو بھی دیگر جو بھی ضروریات ہیں انسانوں کی، اس میں دیگر مذہب کے لوگوں سے مدد لی جا سکتی ہے. اس کے بعد جیسا کہ میں نے اختلاف یہاں پر ذکر کر دیا مختصر انداز میں کہ جمہور اس کے قائل ہیں، بس احناف اس کے قائل نہیں ہیں یہ بٹائی پر دینے کے. ان کا جو شبہ ہے وہ یہی
کہ حضرت رافع ابن خدیج کی حدیث جو سامنے آ رہی ہے وہ اس بنیاد پر وہ کہتے تھے کہ یہ درست ہی نہیں ہے، اسی سے انہوں نے دلیل لی، اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے جو قیاس کیا کہ ایک نامعلوم مزدوری اس میں طے کی جا رہی ہے، اس لیے یہ درست نہیں ہے۔ چلیے وہ حدیث بھی میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ حدیث نمبر 282 ہے میرے پاس، آپ لوگوں کے پاس 355 ہے۔ حضرت رافع ابن خدیج کی حدیث ہے، قال كنا اکثر الانصار حقلا وكنا نکر الارض على ان لنا هذه ولهم هذه۔ دیکھیے یہاں پر وہ بات آ رہی ہے، ہم لوگ انصار کے لوگ یہ پرانی بات وہ ذکر کر رہے ہیں، سب سے زیادہ کھیتیوں والے تھے، کیونکہ مدینے میں اصل مالک جو تھے وہ انصار ہی تھے، تو انہی کے سب سے زیادہ باغیچے وغیرہ تھے، تو یہ لوگ زمین کرایہ پر دیتے تھے، اور کرایہ پہ دینے کا انداز یہ تھا کہ تمہاری محنت کا یہ حصہ تمہارے لیے کرایہ یہی ہے کہ تم یہ اس حصے کے اناج کے تم مالک، اور بقیہ یہ جو حصہ تم محنت کرو اس کے ہم مالک۔ تو یہ انداز تھا۔ وَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ هَذِهِ، ادھر اگا ادھر نہیں ہوگا، ایسے بھی ہو سکتا تھا۔ فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے ہمیں منع کیا۔ فَأَمَّا الْوَرِقُ فَلَمْ يَنْهَنَا، رہی بات چاندی کی تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا، یعنی آپ یہ بات طے کر دیں کہ آپ تم پورا سال محنت کرو، ہم اس کا اناج بھی لیں گے، تم کو 10 تولے چاندی، 5 تولے چاندی، 50 گرام چاندی، 100 گرام چاندی، 200 گرام چاندی، اس طرح ہم آپ کے لیے طے کر دیتے ہیں۔ اب چاندی سے لینا دینا عموماً اب تو نہیں ہے، تو نوٹ یا پیسے کیش کی بھی بات ہو سکتی ہے کہ تم اتنی محنت کرو اور تمہاری محنت کا ہم تم کو جو ہے سالانہ 20,000 دیں گے، 25,000 دیں گے، وہ اس کی بنیاد پر محنت کر سکتا ہے۔ اس کے بعد جتنا بھی اناج آئے گا اس کا پورا مالک زمین اور کھیت کا مالک وہی حقدار ہوگا، دوسرے کے لیے اس میں کچھ نہیں ہوگا۔ اچھا، تو یہاں پر یہ بات مکمل ہوتی ہے، شاید یہاں تک جلد ہی میٹنگ ختم ہو جائے گی، اسی لیے ہم لوگ بات کو یہیں روکتے ہیں یا بات مکمل کر لیتے ہیں۔ تقریباً دیکھیے اس حدیث میں مفہوم پھر ادھورا رہ جائے گا۔ حدیث کا مفہوم میں ذکر کر دیا ہوں، چلیے اس کو میں پڑھ بھی دیتا ہوں، بتا دیتا ہوں۔ حدیث نمبر 283 ہے، آپ لوگوں کے پاس 356 ہے۔ حضرت حنظلہ کی حدیث، سألت رافع ابن خدیج عن قراء الارض، رافع ابن خدیج سے میں نے پوچھا زمین کرایہ پر دینے کے تعلق سے، بالذهب والورق، چاندی اور سونے کے عوض، فقال لا بأس به، کوئی حرج نہیں، انما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلی اللہ علیہ وسلم بما على الماذيانات واقبال الجداول، ماذیانات کہتے ہیں بڑی بڑی نہروں کو، بڑی بڑی نہر کے پاس جو زمین ہوگی وہ مالک مکان کی، اسی طرح جو چھوٹے نہر کے سامنے ہوگی وہ مالک مکان کی۔ واشیاء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا، اس میں جو مزدور ہوتا تھا وہ تباہ ہو جاتا، یہ بچ جاتا تھا۔ ولم يكن للناس قراء الا هذا فلذلك زجر عنه فاما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، لوگوں کے کرایہ کا صرف یہی انداز تھا، دوسرا کوئی انداز نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے منع کیا تھا۔ فلذلك زجر عنه، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے منع کیا تھا۔ تو امام حنیفہ نے یا دیگر لوگوں نے جو دلیل لی کہ بس منع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن اس کی وجہ کیا تھی اس کو سمجھنا ضروری ہے، اور اس کے جائز ہونے کے لیے سب سے بڑی دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیبر میں معاملہ کیا وہ سب سے بڑی قوی دلیل ہے اس کام کے لیے، اس بات کے لیے۔ فاما شیء معلوم مضمون فلا بأس به، اگر مقررہ قیمت طے ہو جائے مزدوری کی، مزدوری طے ہو جائے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، زمین کرایہ پر دے سکتے ہیں، زمین اناج اس میں اگا سکتے ہیں، اس کی مزدوری یا اس کا کرایہ اتنا طے ہو سکتا ہے، چاہے بٹائی کریں یا اس کو اس کے عوض کوئی مزدوری الگ سے دے دیں۔ تو یہاں پر زمین میں جو بٹائی کی جاتی ہے اس کا صحیح طریقہ کیا تھا وہ ذکر کیا گیا ہے، جو ممنوع طریقہ تھا وہ ذکر کیا گیا کہ ایک مخصص حصے پر ایک آدمی جو مالک مکان ہے وہ اپنی بات رکھے کہ میرے یہ ملکیت ہوگی، اور دوسروں کی جو مزدوری کرتا ہے اس کا دوسرا حصہ وہ اس کے حصے میں جائے گا، اس طرح کی تقسیم درست نہیں ہے۔ یہاں تک یہ میٹنگ شاید ختم ہو رہی ہے۔